اگر کسی کا روزہ چھوٹ جاتا ہے یا وہ روزہ نہیں رکھ پاتا کسی بھی وجہ سے، تو مجھے یہ بتائیے کہ جب وہ بعد میں اس کی قضا کرتا ہے کیا اس کا ثواب اتنا ہی ہوتا ہے جتنا رمضان میں ہوگا؟ نہیں، قضا کا ثواب نہیں ہوتا۔ ایک تو بات یاد رکھیے گا، رمضان کا روزہ اتنا بڑا عمل ہے، اتنی بڑی عبادت ہے کہ پوری زندگی کوئی شخص روزے رکھ لے تو ساری زندگی کے روزے رمضان کے چھوڑے گئے ہوئے ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا عمل ہے رمضان کا۔ اگر کسی سے یہ روزہ رہ گیا اسے تو رونا چاہیے، اللہ کے حضور معافی مانگنی چاہیے۔ قضا تو صرف ایک ایسا عمل ہے کہ آپ اس جگہ کو فل کرنے کے لیے، کہ جو روزہ رہ گیا ہے اس جگہ کو فل کرنے کے لیے آپ روزہ رکھ رہے ہیں، وہ پتہ نہیں کہ اللہ اس کو اس سے فل کرے یا نہ کرے، وہ اس کی مرضی ہے۔ تو قضا تو یہ کوئی ثواب والا کام نہیں ہے۔ قضا تو آپ سے ایک عمل رہ گیا تھا، آپ وہ کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ نے رونا ہے، اللہ کے حضور معافیاں مانگنی ہے اور کہنی یا اللہ میرا یہ روزہ اٹھا کے اس کی جگہ رکھ دے۔ اگر تو رکھ دے تو تیری مہربانی، وہ تو رکھ دے تو اس کی مہربانی ہے، اور اگر وہ مالک ہے کچھ دینا بھی جائے تو دے دے۔ یعنی کہ اگر کسی سے بھی رمضان کا ایک بھی روزہ چھوٹ گیا ہے اس کی پوری زندگی میں، تو وہ اس پوری لائف اس کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے، یعنی کہ وہ ایک ہی موقع ہے اس کے پاس، بس دوبارہ وہ وقت آنا ہے، پلٹ کر کبھی وہ روزہ واپس نہیں آئے گا۔ یعنی کہ جو ہم لوگ اکثر کہتے ہیں کہ چلو یار روزہ چھوڑ دیتے ہیں بعد میں ہم قضا کر لیں گے بعد میں، تو اس کا مطلب وہ ایک بہت بڑا نقصان کر رہے ہوتے ہیں، بہت ایسا نقصان ہے جس کا ازالہ ہی کوئی نہیں، اس کا کوئی ازالہ نہیں۔ یہی ایک بات آپ سوچ لیں اور ساری باتیں ایک طرف رکھ دیں کہ یہ وقت گزر گیا تو پلٹ کر کبھی زندگی میں نہیں آئے گا، شاید ذہن بن جائے اور بندہ روزہ مس نہ کرے۔ اور میں آپ کو یہ عرض کر دوں، میرا اپنا مشاہدہ ہے، سوسائٹی میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، لوگوں کے پاس ہر سہولت ہے، صحت بھی ہے، ایئر کنڈیشنڈ لائف ہے، روزہ نہیں رکھتے۔ کبھی افسوس نہیں ہوتا اپنے آپ پہ، یار میں کیا ہوں، کیا کر رہا ہوں، میرے رب کے مجھ پر کتنے احسان ہیں۔ روزہ رکھنے کا تعلق میں یہ سمجھا ہوں وہ ہے آپ کے دل کے ساتھ، آپ کے دل میں آپ کے رب کے حکم کی امپورٹنس کتنی ہے۔ اگر آپ کے نزدیک امپورٹنس ہے تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا، تب بھی آپ رکھیں گے۔ میں نے ایسے مزدور دیکھے ہیں سارا دن اینٹیں اٹھا رہے ہیں لیکن روزہ رکھا ہوا۔ بیمار دیکھیں ہیں جو بیمار ہیں، کہتے ہیں یار میں نے زندگی میں کبھی روزہ نہیں چھوڑا، میں نہیں چھوڑوں گا، بیماری بڑھتی ہے بڑھ جائے۔ کمزور دیکھیں ہیں، میری والدہ ماجدہ کافی ضعیف ہیں تو روزہ نہیں مس کرتی، میں کہتا ہوں ماں جی آپ کی طبیعت خراب ہے آپ چھوڑ دیں، آپ کو شریعت اجازت دیتی، کہتے پتر میں روزہ نہیں چھڑنا، مطلب شوق ہے، آپ کے دل کو ایک ٹیسٹ لگ گیا روزے کا۔ اور اگر یہ نہیں لگا تو خواجہ حسن بصری کی بات یاد رکھے، ان سے ایک نوجوان نے آ کر کہا جی بتایا یہ گیا تھا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے عذاب آتا ہے، میں نے تو بہت گناہ کیے ہیں، مجھ پر عذاب تو کوئی نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا نماز پڑھے کتنا دن ہو گئے ہیں؟ حضرت کافی عرصہ گزر گیا نماز پڑھے ہوئے۔ فرمایا اور عذاب کیا ہوتا ہے کہ رب نے تجھ سے عبادت کی توفیق ہی لے لی ہے، اس سے بڑا عذاب نہیں ہے۔ اللہ نے بندے کو اپنے حضور جھکنے، ماتھا رکھنے سے ہی محروم کر دیا، اس کو اور کیا عذاب ہوگا؟ یہ تھوڑا عذاب ہے، یہ تو عبرت ہے۔ بندہ سوچے یار میں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی روزہ نہیں رکھ رہا، میرے لیے تو ڈوب مرنے کا مقام ہے، مجھ سے اچھے تو وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ ضعیف ہیں، وہ مزدور ہیں، وہ غربت میں رہنے والے ہیں جو روزہ نہیں چھوڑتے۔ یہ اپنے آپ سے سوال پوچھنا چاہیے۔ بالکل مفتی صاحب، روزہ کچھ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ کافی چھوٹے بچے بھی رکھ لیتے ہیں، شوق میں رکھ لیتے ہیں، تو جو روزے کی فرض ہونے کی عمر ہے وہ کیا ہے؟ بالغ ہونے سے۔ اب بالغ کوئی بچے پہلے ہو جاتے ہیں، کوئی لیٹ ہوتے ہیں، مطلب بچے کوئی 12 سال کی عمر میں، آج کل کے بچے جلدی بالغ ہو رہے ہیں، ایسی خوراکیں آ گئی ہیں، ایسے مطلب
اب سوشل میڈیا ٹولز آ گئے ہیں جس میں مناظر دیکھتے ہیں انسان، جلدی بالغ ہو رہے ہیں آپ بچے، لیکن اگر یہ سب نہیں ہوا تو 14 سال اینڈ ہے، 14 سال کی عمر میں بچہ بالغ ہو جاتا ہے۔ مفتی صاحب، رمضان کے حوالے سے کوئی خاص احتیاط اگر آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہیں؟ میں درخواست کرنا چاہوں گا لوگوں سے کہ رمضان میں سب سے پہلے عمل روزہ ہے، آپ نے بالکل نہیں چھوڑنا۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ سحر کے وقت آپ لوگ کھانا کم کھائیے، اتنا مت کھائیے کہ آپ سارا دن اٹھ نہ سکیں۔ کھانے کی زیادتی سے بندے کا جسم نڈھال ہو جاتا ہے، بندہ عبادت پہ کمر بستہ نہیں ہو سکتا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا کھا لو اتنا پی لو کہ سارا دن بھوک ہی نہ لگے۔ ایسا ہوتا تو نہیں ہے ویسے۔ میں یہ کروں ایسا ہوتا بھی ہے نا تو آپ نہ کیجئے یار۔ روزہ تو اسی چیز کا نام ہے کہ آپ بھوک پیاس سے تڑپ رہے ہیں لیکن اللہ کے لیے آپ نہیں قریب جا رہے کسی شے کے، یہ روزہ ہے۔ سب سے بڑی احتیاط یہ ہے روزہ رکھ کر کہ آپ اپنے آپ کو نا، اپنی آنکھ کو خاص طور پر بچائیں۔ یعنی روزہ رکھ کے آپ سارا دن موبائل دیکھتے رہیں گے، ٹک ٹاک دیکھتے رہیں گے، فیس بک دیکھتے رہیں گے، یوٹیوب سر روزہ رکھ کے ہماری جو نسل ہے سر، جو نئی نسل ہے وہ تو موبائل کے بنا چل ہی نہیں سر سکتی۔ جی آپ دیکھیں نا، اب زیادہ اکثریت اب ٹک ٹاک دیکھتی ہے۔ اب ٹک ٹاک پہ کیا ہے؟ اکثریت ویڈیوز بیہودہ ہی ہیں جو غیر شرعی ہیں۔ جب آپ سارا دن یہ دیکھتے رہیں گے آپ کا روزہ تو پھر آپ خود کمزور کر رہے ہیں، لولا لنگڑا کر رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑی احتیاط ہے کہ آپ روزہ رکھ کر سوشل میڈیا سے کنارہ کش ہو جائیں۔ بہت امپورٹنٹ ہو تو کال کریں، ورنہ موبائل کو 1 مہینے کے لیے تو اپنے دور کر دیں آپ، ورنہ آپ پھر روزے کے فوائد نہیں اٹھا سکیں گے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اسی کے ساتھ مہر ذیشان کو دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔